نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی مصروفیت کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ نماز سے فارغ ہو کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کی رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی تم کو بلاویں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم کو سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل صورت بتلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ الحمد شریف کی 7 آیات ہیں، یہ 7 مثانی ہیں، اور قرآن مجید اور بعض صوفیاء کے نزدیک جو کچھ پہلی آسمانی کتابوں میں تھا وہ سب قرآن مجید میں آ گیا، جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں آ گیا۔ با کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملانا۔ بعد نے مزید اضافہ کیا کہ جو کچھ با میں ہے وہ اس کے ایک نقطہ میں آ گیا۔ وحدانیت کی اصطلاح میں نقطہ اس کو کہتے ہیں جس کی تقسیم نہ ہوتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام دینی اور دنیاوی مقاصد آ گئے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نہیں نازل ہوئی، نہ ہی تورات میں، نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی انجیل میں، اور نہ ہی بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے، اگر اس صورت کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بیماریوں سے شفا ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ صحاح کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے مرگی والوں پر، دیوانوں پر، سانپ اور بچھو کے کاٹے ہوئوں پر دم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ ایک اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف بن یزید پر اس صورت کو پڑھ کر دم کیا اور لعاب دہن بھی درد کی جگہ پر لگایا۔ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد پڑھ لے، موت کے علاوہ ہر بیماری سے، ہر بلا سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عرش کے خزانہ سے مجھے 4 چیزیں ملیں، اس خزانہ سے اور کسی کو کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ کوثر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا گویا اس نے زبور کو پڑھا، تورات انجیل کو پڑھا اور قرآن پاک کو پڑھا۔ شیطان پر اپنے اوپر نوحہ جاری کرنے کی، سر پر خاک ڈالنے کی صرف 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب اس پر لعنت کی گئی، دوسری مرتبہ جب اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ ان 4 موقعوں پر شیطان کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت آئی۔ ایک شخص حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، درد گردہ کی شکایت کی۔ شیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر۔ انہوں نے پوچھا کہ اساس القرآن سے کیا مراد ہے؟ حضرت شیبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے،
سورہ فاتحہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہا کریں اور سبسکرائب کر دیجیے اس چینل کو تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر مل سکے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔